امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے کے لیے ایران کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو خط لکھ دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ امید ہے ایران کی قیادت بات چیت پر اتفاق کرے گی، یہ ایران کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ دنیا میں کسی اور کو اب جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زیڈوانگ نے ملاقات کی ہے۔ شہباز شریف نے چین کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام بنیادی مسائل پر پاکستان کی دیرینہ اور مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے چین کے قومی دلچسپی کے امور پر پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ کہا کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس سال صدر شی جن پنگ کے 2015 میں تاریخی دورے پاکستان کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع کو شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت کی بھی تجدید کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات کے دوران سی پے کے تحت مختلف اقدامات اور منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو پاک چین دو طرفہ تعاون کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا کہ چین پاکستان کی قومی ترقی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے۔ میکرو اکنامک اشاریے بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ کاروباری شخصیات سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپنے سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کریں گے تب ہی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری لانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ ملکی سرمایہ کاروں نے مشکل وقت میں بھی ملکی صنعتی اور معاشی ترقی کے لیے اپنا سرمایہ ملک میں لگایا۔ سرمایہ کاروں کی مشاورت اور مفید آراء سے ملکی معیشت کو بہتر کریں گے۔ مشاورت کا مقصد ملک کی معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر ہفتے 2 بار سرمایہ کاروں سے مل کر ان کی بات سنیں گے۔ میں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تواتر سے میں آپ دوستوں کو مل رہا ہوں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں، اپنی بات نہ سنائیں، آپ کی بات سنیں، چاہے وہ اچھی ہیں، چاہے وہ سخت ہیں، چاہے وہ مشکلات کا معاملہ ہے، اور جینوئن ایشوز آپ کے، تاکہ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ جو میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاری پہلے ملک کے اندر ہوتی ہے، اپنے سرمایہ کار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈی ایف آئی ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ۔ اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی کہ وہ آپ کو دیکھ کر۔ آئی ایم ایف سے پہلے مرحلے کے مذاکرات مکمل۔ پاکستانی حکام نے قرض پروگرام کے تحت طے کردہ اہداف کے بارے میں عمل درآمد رپورٹ دی۔ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے اور ریٹیل سمیت مختلف شعبوں میں 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کے پلان پر بات چیت کی گئی۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پہلے مرحلے کی بات چیت مکمل۔ وزارت خزانہ، ایف بی آر اور وزارت توانائی نے اپنی کارکردگی کی رپورٹس دیں۔ وزارت خزانہ نے کرنٹ اکاؤنٹ، مالی خسارہ کنٹرول کرنے اور بین الاقوامی فائنانسنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ ایف بی آر نے اصلاحات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے اور ٹیکس وصولیوں میں 605 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کرنے کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، بیوریجز اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز بھی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ زیر بحث رہی۔ اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی تجویز پر بات چیت کی گئی۔ ریٹیل سمیت مختلف شعبوں میں 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کے پلان پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزارت پیٹرولیم اور توانائی نے آئی ایم ایف کے حکام کو گردشی قرض میں کمی لانے، بجلی بلوں میں کمی، ریکوری اور لائن لاسوں کو کم کرنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفد کو بتایا گیا کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرض میں کمی لانے کے لیے کمرشل بینکوں سے 1250 ارب روپے 10.8% شرح سود پر قرض لیا جائے گا۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر سے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں کیبل آپریٹرز کے مسائل، ان کے حل اور کیبل انڈسٹری کو درپیش مالی اور قانونی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطا طاہر کا کہنا تھا کہ کیبل آپریٹرز عوام کو معلوماتی ذرائع تک رسائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ کیبل آپریٹرز خبروں، تعلیمی پروگرامز اور دستاویزی فلموں کے ذریعے لوگوں تک معلومات پہنچاتے ہیں۔ وفد نے کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ عطا طاہر نے کیبل آپریٹرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر قانونی مقیم افراد کو ملک نہ چھوڑنے پر 1 اپریل سے ملک بدر کرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو بھی 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی
ہدایت کی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنائیں۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنائیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 1 اپریل 2025 سے بے دخلی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ بے دخلی کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنے وعدے پورے کر رہا ہے۔ پاکستان میں قیام کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنا لازم ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام پر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سمیت 3 ارکان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان بھی پیش ہوئے۔ جی آئی ٹی نے 25 سے زائد ارکان کو طلب کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پیش ہوئے افراد سے جی آئی ٹی نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلنگ، پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سوالات کیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ سے متعلق سب کچھ دکھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر سے پارٹی فائنینسنگ سے متعلق بھی سوالات پوچھے گئے۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کے سامنے عالیہ حمزہ اور کنول جوزف کی جانب سے ان کے وکیل ڈاکٹر علی عمران جے آئی ٹی میں پیش ہوئے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی ادارے کے ساتھ خلیج نہیں چاہتے۔ جے آئی ٹی کے سوالات پارٹی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس کریں گے۔ سوشل میڈیا سے متعلق سوالات پر بانی پی ٹی آئی سے بھی ڈسکس کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے گرفتار 2 سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ چیئرمین سینٹ نے سینیٹر اون عباس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ چیئرمین سینٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے۔ چیئرمین سینٹ نے سینٹ رولز 84 کے تحت دونوں سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ تحریک انصاف کے گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے پہلے آج شام میں میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے سے سینٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ گیلانی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ سینٹ سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، یا پنجاب گورنمنٹ سے جو کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا، ابھی تک آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں کوئی پہلی دفعہ ممبر نہیں بنا، تو میں جو بھی کام کرتا ہوں بک کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر ایک آنریبل ممبر اگر اس کو جیل میں ہے تو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو وہ ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے، اور اس کے پروڈکشن آرڈر پہ جو عمل نہیں ہوا تو وہ جو اس کا ماحول ہے پارلیمنٹ کا وہ خراب ہوا ہے، اور میں نے صرف سیشن میں یہ کہا ہے ان کو پروڈیوس کریں تاکہ میں وہاں آؤں۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، حنیف عباسی ریلوے، علی وزیر ملک پیٹرولیم، مصطفیٰ کمال کو صحت کی وزارت مل گئی۔ چودھری سالک حسین کی جگہ سردار محمد یوسف کو مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ پرویز فتح مشیر برائے داخلہ بن گئے۔ کابینہ ارکان کے قلمدان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، علی پرویز ملک پیٹرولیم، مصطفیٰ کمال صحت، حنیف عباسی ریلوے، اورنگزیب کھچی قومی ثقافتی ورثہ، مصدق ملک پیٹرولیم کے بجائے ماحولیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وفاقی کابینہ کے ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ سردار محمد یوسف کو مذہبی امور، خالد مکسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی، معین بٹو کو آبی وسائل کی وزارت ملی، جنید انور میری ٹائم افیئرز، رضا حیات حراج کو دفاعی پیداوار کی وزارت کا قلمدان مل گیا۔ علیم خان وزارت مواصلات سنبھالیں گے۔ کیسر احمد شیخ سے وزارت بحری امور واپس لے کر انہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وزیر بنا دیا گیا۔ کھیل داس کوہستانی وزیر مملکت مذہبی امور، طلال چودھری وزیر مملکت داخلہ، ملک رشید احمد وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، عبد الرحمان کانجو وزیر مملکت پاور اور پبلک افیئرز یونٹ، بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت برائے قانون، بلال اظہر کیانی وزیر مملکت برائے ریلوے، محمد اون سکلین وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس، مختار احمد ملک وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز، وجی قمر وزیر مملکت برائے وفاقی ایجوکیشن ہوں گے۔ توقیر حسین شاہ مشیر برائے پرائم منسٹر آفس، محمد علی مشیر برائے نجکاری، مبارک زیب کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قبائلی امور، ہارون اختر صنعت و پیداوار، حذیفہ رحمان قومی ثقافتی ورثہ اور طلحہ برکی کو سیاسی امور پر وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے۔ پیر عمران شاہ شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے تاحال عہدوں کا حلف نہیں لیا۔ ان کے حلف لینے کے بعد ان کے قلمدانوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ نورین سلیم جنجوعہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI बार बार चढ़ाई करती है, परवेज़ खटक इससे निमट सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने अमरीकी सदर के पाकिस्तान के बारे में बयान पर भी बात की। उनका कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि ट्रंप का कोई पता नहीं कब कोई और बात कर दे। राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पंजाब असम्बली में वज़ीर आपाशी पीर कासिम पीरज़ादा ने दावा किया है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर 30,000 आसामियाँ ख़त्म की हैं, नहरों का निज़ाम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। स्पीकर ने कोरम की निशानदेही करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इजलास में 7 बिल भी पेश किए गए। तफसील आज़म मलिक की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ने प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन प्ले कार्ड्स नीचे किए जाएं। इस पर अपोजिशन नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गई। वज़ीर आपाशी कासिम पीरज़ादा ने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि IMF के कहने पर 30,000 असामियाँ ख़त्म की गई हैं। नहरी निज़ाम 100 साल पुराना है, 2025-26 में उसे ठीक कर देंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा कि इन किसानों को शिकायत है कि उन्हें काफ़ी पानी नहीं मिलता, वजारत ये मामला हल करे। वक्फा सवालात के बाद ऐवान में 7 नए बिल पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 10 मार्च सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग जारी है। कौमी T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 4 रोज तक जारी रहेगा। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, लाहौर का मौसम भी काफ़ी सुहाना लग रहा है, तो ट्रेनिंग कैंप 4 रोज तक जारी रहेगा, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं, क्या कह रहे हैं? मुबशर, आप तो कह सकेंगे कि ये सुहाना है, लेकिन मौसम इस वक्त सुहाना नहीं है। खासी सर्दी है और उसका फैक्टर भी है, जिसकी वजह से खुनकी ज़्यादा है इस वक्त। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मरहले से पहले ही सफ़र ख़त्म हो गया था और अब उसकी अगली असाइनमेंट न्यूजीलैंड में वाइट बॉल की सीरीज़ है, जिसमें पहले मरहले में 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इसीलिए आज से T20 स्क्वाड, जिसका 2 रोज़ पहले अनाउंसमेंट किया गया था, उसने आज ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है कद्दाफी स्टेडियम से मुतसिल LCCA ग्राउंड में, जो तकरीबन 3 घंटे यहाँ पर जारी रहेगा। न्यू लुक स्क्वाड है और जिस तरह का बताया गया था कोच आकिब जावेद की तरफ से कि एक नए ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, और यही वजह है कि आज यहाँ पर 3 नेट्स लगाए गए हैं, जिसके ऊपर आज बताया यही गया है कि हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जो बैटर्स हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेस की हैं अभी कुछ देर पहले, और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर नेट पर बॉलर्स और बैटर्स की मशकों का आगाज़ हो जाएगा। जी, और सुहेल ये भी बताइए, मोहम्मद हारिस ने भी गालिबन मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या कहा है उन्होंने, और सीनियर्स की गैर मौजूदगी में जूनियर्स कितना प्रेशर अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं और मोराल कैसा है ओवरऑल टीम का? जी मुबशर, इस हवाले से उनसे क्वेश्चन भी हुए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं है, तो उनका यही कहना था कि अब जो स्क्वाड है हमें उनके साथ अच्छा खेलना है यहाँ का न्यूजीलैंड जाकर। हमें मैनेजमेंट की तरफ से एक पैगाम दे दिया गया और हम उसी के मुताबिक अपनी इंटेंट शो करेंगे। ठीक है, हमारी टीम इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन अगर हमने इसी सोच के साथ न्यूजीलैंड गए कि हम गिरी हुई टीम है, हमें वहाँ पर अपने माइंड सेट को तब्दील करना पड़ेगा और इसी माइंड सेट के साथ हम जीत सकते हैं अगर हम पॉजिटिव जाएंगे और अपनी एक नए ब्रांड की क्रिकेट वहाँ पर खेलेंगे, माजी को भुलाकर। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया। भारतीय टीम की 3 दिन के आराम के बाद दुबई क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग की। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ने स्पिनर्स और पेसर्स के खिलाफ बैटिंग प्रैक्टिस की। भारतीय बैटिंग कोच ने दुबई में 1 वेन्यू एडवांटेज के दावों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि अच्छी कारकर्दगी ही जीत दिलाएगी, अगर खराब खेलेंगे तो शिकस्त होगी। भारतीय टीम हफ्ते को दोपहर में दुबई में ट्रेनिंग सेशन करेगी। न्यूजीलैंड की टीम हफ्ते की शाम दुबई में प्रैक्टिस करेगी। आपको बताएंगे JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मौजूदा हालात का बरकरार रहना अली अमीन गंडापुर की रोजी रोटी का सवाल है। शायद अली अमीन गंडापुर को कोई खदशा है या वो किसी एजेंडे पर हैं। कामरान मुर्तज़ा का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।